أما بعد باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا أحمد بن أشعاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. سب ساتھی میرے ساتھ حدیث پاک پڑھیں گے. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم. اب راضی پڑھیں. اور کلمتان حبیبتان الی الرحمن كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفیفتان علی اللسان خفيفتان على اللسان ثقیلتان فی المیزان ثقيلتان في الميزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان الله وبحمده سبحان اللہ العظیم. سبحان الله العظيم. آخری جملے کو بار بار پڑھیں. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ہم سب اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح بخاری شریف کے آخری درس میں شریک ہیں اور انشاءاللہ حدیث پاک کے اس پڑھنے کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک ہم سب کا نام حدیث پاک کے طلبہ میں شامل فرمائے. آئندہ بھی جب بھی آپ ختم قرآن کی مجلس میں جائیں، ختم بخاری کی مجلس میں جائیں، ختم مشکات کی مجلس میں جائیں تو آپ گھر سے اسی نیت سے چلا کریں میں دین کا طالب علم بننے کے لیے جا رہا ہوں. اس نیت سے جائیں گے اللہ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، اللہ ہم سب کا نام حدیث پاک کے طالب علم میں داخل کرتا ہے. اور کل قیامت والے دن حدیث پاک کے طلبہ میں امام بخاری رحمہ اللہ کی مجلس میں اللہ ہم سب کو شامل فرمائے. درس حدیث کی مجلس یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی مجلس ہے. ایک مجلس وہ ہوتی تھی جس میں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف فرما ہوتے، حضرات صحابہ دیدار فرماتے، آپ کے ارشادات سنتے تھے. اس مجلس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی مجلس کہا جاتا ہے. اور درس حدیث کی مجلس کو حضور علیہ السلام کی حکمی اور معنوی مجلس کہا جاتا ہے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حقیقی مجلس ہوتی تھی، اس مجلس میں کیا ہوتا تھا؟ یاد رکھیں، یہی احادیث جو آج بخاری شریف میں موجود ہیں، مسلم شریف میں موجود ہیں، ترمذی شریف میں موجود ہیں، ابو داؤد شریف میں موجود ہیں، نسائی شریف میں موجود ہیں، ابن ماجہ میں موجود ہیں، طحاوی شریف میں موجود ہیں، مشکاہ شریف میں موجود ہیں، انہی احادیث کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اور درس حدیث میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات ہی کا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو وہ بھی ارشادات کی مجلس، یہ بھی ارشادات کی مجلس۔ اس لحاظ سے اس مجلس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمی اور مانوی مجلس کہا جاتا ہے۔ یاد رکھیں، جو آداب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی مجلس کی ہیں، حضرات محدثین فرماتے ہیں آپ کی حکمی مجلس یعنی درس حدیث کی مجلس کے بھی وہی آداب۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حقیقی مجلس میں کیسے بیٹھتے تھے؟ کیا طریقہ کار تھا ان کا؟ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا نقشہ کھینچتے ہیں، کأنہم علی رؤوسہم الطیور، گویا کہ حضرات صحابہ کے سروں پر پرندے ہیں۔ کیا مطلب پرندے کا؟ ایک آدمی وہ ہے جو بلبل کو پکڑنا چاہتا ہے، اور وہ بلبل آ کے اتفاقاً اسی آدمی کے سر پر بیٹھ جاتی ہے، اور یہ اس کو پکڑنا بھی چاہتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جو اس بلبل کو پکڑنا چاہتا ہے جو اس کے سر پر ہے، سر ہلائے گا؟ تو بولو نا، آواز آنی چاہیے۔ جسم کو حرکت دے گا، بلکہ سانس بھی ایسے انداز میں لے گا کہ میرے جسم میں حرکت نہ پیدا ہو۔ ایسا ہے یہ نہیں۔ مقصد یہ تھا کہ جیسے یہ آدمی انتہائی سکون سے بیٹھتا ہے، حرکت نہیں ہوتی، ادھر ادھر توجہ نہیں ہوتی، بلکہ پوری توجہ یہ ہو اس آدمی کی کس طرح ہوگی کہ میں فوراً اس کو پکڑوں۔ تو اسی طریقے سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے درس حدیث کی جو مجلس ہو، کسی دوسری طرف نہ دیکھیں، کون بیٹھا ہے دائیں طرف، کون بائیں طرف، اسٹیج پر کون ہے، پیچھے کون ہے، کون آیا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ادب ہی کا حصہ ہے کہ اپنے موبائل فون سب ساتھی بند کر لیں۔ جن ساتھیوں کے پاس موبائل ہے اس کو بند کر لیں، اس لیے کہ جب گھنٹی ہوگی کیوں بھائی ہماری توجہ بٹے گی نہیں بٹے گی۔ 4-5 آدمی جو قریب کے 10 آدمی سنیں گے، ان کی توجہ میں کسی اور طرف جائے گی نہیں جائے گی؟ جبکہ اس مجلس کا ادب یہ ہے کہ 100% توجہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کی طرف۔ حدیث پاک کی مجلس کا ادب سیکھنا ہو تو سیدنا امام مالک رحمہ اللہ سے سیکھیں۔ امام مالک رحمہ اللہ جب درس حدیث کے لیے تشریف لاتے، غسل کرتے، نیا جوڑا ہوتا تو وہ پہنتے، ورنہ دھلا ہوا جوڑا پہنتے، سر مبارک پر دستار سجاتے، خوشبو لگاتے اور بڑی عظمت کے ساتھ جاتے۔ میں کہاں جا رہا ہوں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جا رہا ہوں۔ آپ بھی آئندہ جب بھی مسجد میں آئے، اس نیت سے آئے میں جنت کے باغیچے میں جا رہا ہوں۔ ترمذی کی حدیث موجود، اس میں مسجد کو جنت کا باغیچہ قرار دیا۔
اور درس حدیث کی مجلس میں آئے تو اس نیت سے آئے، اس جذبے سے آئے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں جا رہا ہوں۔ 2 گھنٹے 3 گھنٹے سبق ہوتا، حضرت کے چہرے انور پر بشاشت ہوتی، گلاب کے پھولوں کی طرح کھلا ہوا ہوتا کیا۔ ایک دن ایسا ہوا، امام مالک رحمہ اللہ نے آگے سبق شروع کیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، شاگردوں نے محسوس کیا کہ حضرت کے چہرے کی رنگت بدل رہی ہے، جیسے کسی آدمی کو سخت تکلیف ہے۔ 2 گھنٹے مسلسل سبق ہوتا رہا۔ جب سبق بند ہو گیا، ایک طالب علم بولا کہ حضرت روزانہ ہم سب پڑھتے ہیں چہرہ انور پھولوں کی طرح کھلا ہوتا تھا، آج کیا وجہ ہے؟ چہرہ آپ کا مرجھایا ہوا تھا، رنگ بدل رہا تھا، کیا قصہ ہے؟ جناب کی طبیعت ٹھیک ہے؟ عشاء فرمایا ادھر آؤ۔ وہ آگے فرمایا میرا کرتا اٹھا کے دیکھو۔ جب کرتا اٹھا کے دیکھا گیا، اتنا بڑا بچھو امام مالک رحمہ اللہ کی پشت پر موجود ہے، اور پوری پشت سرخ ہوئی سوجی ہوئی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ یاد رکھیں سانپ کے ڈسنے سے تکلیف نہیں ہوتی، ابتداء تو ایسے ہوتا جیسے معمولی سوئی لگی، بچوں کی تکلیف بہت سخت ہوتی۔ اس طالب علم نے اس بچوں کو نیچے گرایا اور اس کو مارا، اور اس کے بعد عرض کیا کہ حضرت جب پہلی مرتبہ آپ نے محسوس کیا تھا کہ کوئی چیز کاٹ رہی ہے، آپ فوراً فرماتے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ فرمایا سبق شروع کرنے سے پہلے مجھے بھی احساس نہیں ہوا، جب میں درس شروع کر چکا، سب شروع ہو گیا، اب مجھے احساس ہوا۔ اور حدیث پاک کے درس کی مجلس کی آداب کے خلاف سمجھا میں نے کہ اپنی تکلیف کی وجہ سے میں درس حدیث کو بند کر دوں۔ تکلیف میں نے برداشت کر لی، لیکن میں نے حدیث پاک کے درس کو موقوف نہیں کیا۔ یہ ہے حدیث پاک کا آداب۔ اور جن حضرات کا درس حدیث اللہ کے ہاں شرف قبولیت پاتا ہے، ان کا حال ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ سے بخاری پڑھنے والے ان کی تعداد 90,000 ہے۔ کتنی؟ سب بولا کرو سب، 90,000 آدمیوں نے امام بخاری رحمہ اللہ سے بخاری پڑھی۔ میرے والد ماجد حضرت اقدس مفتی عبدالستار صاحب سب کو رحمت اللہ علیہ، ایک دن گھر میں بیٹھے تھے، میں مجلس میں حاضر تھا، فرمانے لگے کہ جس دور میں میں حدیث پڑھایا کرتا تھا، خیل مدارس کی جو دارالحدیث ہے، یاد رکھیں اللہ نے اس کو بہت قبول فرمایا۔ بعض حضرات نے اس دارالحدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ ایک ساتھی نے خواب دیکھا تھا
حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں وہ روٹیاں پکا رہی ہیں، حضور علیہ السلام وہ روٹیاں طلبہ میں تقسیم کر رہے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی زیارت دار الحدیث کے اندر حدیث کے طالب علموں کو، تو والد صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جب میں حدیث پاک درس دینے کے لیے آتا تھا، دار الحدیث کی گلی میں داخل ہوتا تھا، مجھے ایک بھینی بھینی خوشبو آنی شروع ہو جاتی۔ سبحان اللہ۔ جتنی دیر سبق ہوتا رہتا مسلسل وہ خوشبو جاری، اور جس وقت درس حدیث مکمل کر کے میں دار الحدیث کے حصے سے نکل جاتا، اب وہ خوشبو آنی بند ہوتی۔ پتہ یہ خوشبو کیا تھی؟ آپ حضرات نعت خوانوں سے بھی سنتے رہتے ہیں، علماء سے بھی سنتے رہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے پسینے مبارک سے خوشبو آتی تھی نہیں آتی تھی؟ سب بولو نا، سب پچھلے والے نہیں بولتے، ان کو نہیں آتی؟ کیوں بھائی؟ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ سوئے، جب آپ سوتے تھے تو پسینہ خوب آتا تھا، چمڑے کا دستر تھا، بستر تھا، جب آپ اٹھ گئے اوپر جو ہے پسینہ کو جمع تھا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ اس پسینے کو ایک شیشی میں ڈال گئے، حضور علیہ السلام کی نظر پڑ گئی، پوچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی آپ کا پسینہ جو ہے اس کو میں جمع کر رہے ہیں۔ پوچھا کیا کرو گی؟ فرمایا نئی دلہن کو جو خوشبوئیں لگاتے ہیں نا، اس خوشبو میں شامل ہو جائیں گے، اس خوشبوؤں کو 4 چاند لگ جائیں گے سرکار کی پسینے کی۔ تو پسینہ جو ہے وہ بھی حضور علیہ السلام کے جسم سے نکلا یا نہیں نکلا؟ بول کے بتائیں۔ جب وہ خوشبو والا ہو سکتا ہے تو آپ کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ ان کے اندر خوشبو کیوں نہیں ہوتی؟ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کی حدیث پاک کی حفاظت کے لیے بہت خوب انتظام کیا۔ میں تفصیل میں نہیں جاتا، بس ایک دو بات میں کر کے میں آگے چلتا ہوں۔ ولید نے ایک مرتبہ ایسا کیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ آپ ہمیں کچھ حدیثیں سناؤ۔ ادھر پردے کے پیچھے لکھنے والوں کو مقرر کر دیا کہ جلدی یہ حدیث پڑھیں، جلدی جلدی تم نے لکھنی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مجلس میں 100 احادیث بیان فرمائی۔ مجلس ختم ہو گئی، 1 سال کا عرصہ گزر گیا، دوبارہ پھر ولید نے کیا کیا؟ اسی قسم کی مجلس دوبارہ قائم کی اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا پچھلے سال جو آپ نے ہمیں 100 حدیثیں سنائی تھی وہی 100 حدیثیں اب بھی سنائیں، اور ادھر پردے کے پیچھے وہی لوگ جنہوں نے لکھا تھا حدیث کو ان لوگوں کو بٹھا دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس ترتیب سے حدیثیں سال پہلے بیان کی تھی
یاد رکھیں 100 کی 100 احادیث اسی ترتیب کے ساتھ اس موقع پر سنا. کسی ایک حدیث میں ایک حرف نہ کم ہوا نہ آگے پیچھے. 100 کی 100 احادیث بالکل مسلسل بعین اسی طریقے سے. ٹیپ ریکارڈ جو ہے وہ بھی کبھی گڑبڑ کر لیتے ہیں. ایک حرف کا ایک لفظ کا فرق نہیں ہے. امام بخاری رحمہ اللہ حدیث کے اندر جب حضرت کی شہرت ہوئی ایک علاقے میں حضرت تشریف لے گئے. لوگوں کو پتہ چلا کہ آ رہے ہیں. اس علاقے کے جو محدثین تھے انہوں نے امام بخاری رحمہ اللہ کا امتحان لینا چاہا. 10 آدمی تیار کیے, 10 علماء تیار کیے. تم میں سے ہر آدمی نے 10 حدیثیں جو ہے وہ سنانی. اور سنانی کیسے ہیں؟ سند ایک ہوتی حدیث پاک کی سند, جیسے آپ نے یہاں شروع میں پڑھا سنا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَشْقَابٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُجَيْرٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. یہاں تک یہ ساری کیا ہے حدیث کی سند ہے. اور آگے جو ہے قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حدیث پاک کا متن کہتا ہے. آپس میں طے یہ کیا کہ 10 حدیثیں تم نے سنانی ہے, سند میں بھی گڑبڑ کر کے اور متن میں بھی گڑبڑ کر کے. دیکھتے ہیں امام بخاری کو پتہ چلتا ہی نہیں کرتے. 10 آدمی تیار کیے 10 اور سب نے یہی کیا, سند میں بھی تبدیلی کی, متن میں بھی تبدیلی کی. ایک آدمی کھڑا ہوا, وہ 10 حدیثیں جو تبدیل شدہ تھی وہ پڑھی. امام بخاری رحمہ اللہ سے پوچھا ہاں جی ان حدیثوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میں لا دوں, میں نہیں جانتا. وہ لوگ سمجھے کہ ہمارا داؤ چل گیا. امام بخاری کو پتہ نہیں چلا کہ کیا گڑبڑی ہوئی ہے, کیا غلطی ہوئی. دوسرا آدمی اس نے بھی 10 حدیثیں بیان کی اسی طریقے سے. پھر پوچھا, آپ نے فرمایا لا دو, مجھے معلوم ہے. 10 کے 10 آدمیوں نے وہ حدیثیں 100 جن کی تعداد بنی وہ بیان کرتے. اب امام بخاری رحمہ اللہ کھڑے ہوئے, قربان جائیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے الگ ترتیب جو حدیثیں ان لوگوں نے سنائی تھی, پہلے آدمی نے 10 حدیثیں سنائی تھی, کھڑے ہو کے اس نے جو غلط قسم کی حدیثیں سنائی تھی آگے پیچھے کر کے سنائی تھی, پہلے تو وہ سنائی تھی. اور اس کے بعد نشاندہی کی پہلے حدیث کی سند میں یہ گڑبڑ ہے, یہ گڑبڑ ہے, یہ گڑبڑ ہے, اور متن کے اندر یہ گڑبڑ ہے, یہ اور صحیح حدیث یہ ہے. 100 کی 100 حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے ان کی جو تبدیل شدہ تھی وہ بھی سنا دی اور صحیح بھی سنا دی, اور ان میں جو گڑبڑ کی تھی وہ بھی سنا دی. امام زہری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے, وہ فرماتے ہیں جس وقت میں بازار سے گزرتا ہوں لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں, شور شرابہ ہوتا ہے, فرمایا میں اپنی کانوں میں انگلیاں دے لیتا ہوں, یہ آوازیں مجھے نہ سنائی دیں, اس لیے کہ جو آواز میں سنتا ہوں وہ محفوظ ہو جاتا ہے. امام ترمذی رحمہ اللہ آخری دور اپنے شاگردوں کے ساتھ حج کے لیے جا رہے ہیں, اونٹ پر سوار ہیں.
ایک جگہ سے گزرے تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے کیا کیا، آدمی کسی شاخ وغیرہ سے بچتا ہو، شاگرد کہنے لگے حضرت یہ سانیچہ کیوں کیا؟ فرمایا کہ اس جگہ پر ایک درخت تھا جس کی شاخیں جو ہیں باہر نکلی ہوئی تھی، جو آدمی سوار ہو کے گزرتا تھا اس کے سر میں لگتی تھی، اس لیے اس سے بچنے کے لیے میں نے ایسا کیا۔ وہ کہنے یہاں کی نام نشانی درخت، قریب قریب کو درخت ہے ہی نہیں۔ شاہ فرمایا یہیں ٹھہر جاتا، پرانے علاقے کے جو پرانے لوگ ہیں ان کو بلاؤ، تحقیق کرو کہ جہاں درخت تھا یہ نہیں تھا۔ وہ لوگ آئے، انہوں نے تصدیق کی، واقعتاً یہاں پر درخت تھا۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر یہاں پر درخت ہونا ثابت نہ ہوا تو فرمایا آئندہ کے لیے میں حدیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا، میں سمجھوں گا میرا حافظہ کمزور ہو گیا۔ حدیث پاک قرآن پاک کی تفسیر تشریح ہے۔ اور اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے ذمے لگایا کہ ہم نے تمہارے اوپر قرآن نازل کیا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے اس کی وضاحت کریں۔ حضرات صحابہ جن کی مادری زبان عربی ہے، یاد رکھیں آج خود قرآن وہ بھی نہ سمجھ سکے جب تک حضور علیہ السلام نے نہیں سمجھایا۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ بند کرنے کا طریقہ یہ بنا رکھا تھا کہ اپنے تکیے کے نیچے دو ڈورے رکھے ہوئے تھے، ایک سیاہ رنگ کا ایک سفید رنگ کا۔ جب تک ان دونوں ڈوروں میں فرق محسوس نہ ہوتا، جب روشنی ہو جاتی ہے تو پھر فرق محسوس ہوتا ہے، روشنی نہ ہو اندھیرا ہو دونوں برابر معلوم ہوتے ہیں، کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اور جس وقت ان میں فرق محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے اب روزہ بند کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، بلایا، پوچھا میاں روزہ کیسے بند کرتے ہو؟ کہا جی یہ طریقہ۔ اور یاد رکھیں قرآن پاک کے ظاہری الفاظ یہی ہیں، کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، خیط ابیض سفید دھاگا اور خیط اسود سیاہ دھاگا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرا تکیہ اتنا لمبا چوڑا ہے کہ خیط ابیض بھی آ گیا خیط اسود بھی آ گیا؟ کہا جی ہاں بالکل دونوں رکھے ہوئے میں نے۔ حضور علیہ السلام نے سمجھایا میاں یہ ڈورے مراد نہیں ہے، دھاگے مراد نہیں ہے، خیط اسود سے مراد رات کی تاریکی ہے، خیط ابیض سے مراد صبح صادق کی روشنی ہے۔ تیمم کا حکم نازل ہو گیا، لیکن ابھی تک حضور علیہ السلام نے یہ تفصیل حضرات صحابہ کو نہیں سمجھائی تھی کہ وضو والے تیمم میں اور غسل والے تیمم میں کوئی فرق ہے یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر تھے، دونوں حضرات کو رات کو جو ہے غسل کی حاجت ہو گئی، پانی ہے نہیں۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ جس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے نا اس طریقے سے مٹی لے سر میں ڈالی، مٹی لے منہ پر ملی، مٹی لی پورے جسم سے اوپر خوب اچھی طریقے سے، اور یہ کر کے نماز پڑھ لی۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمانے لگا میں ایسے میں نہیں کروں گا، میں تو جب پانی ملے گا غسل کر کے میں نماز پڑھوں گا۔
واپس آ کے ذکر کیا تو حضور علیہ السلام نے سمجھایا جو تیمم وضو کے لیے کافی ہے وہی تیمم غسل کے لیے